نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں تو اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے ماں کی بہت زیادہ خدمت کی اور وہ آسمانوں تک پہنچی۔ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے پہنچے اور ان کی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماؤں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی، اور سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے معلوم نہیں کب آئے گی۔ تو سائل نے کہا کہ کوئی نشانی تو بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اولاد اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو قیامت آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام اویس بن عامر، درمیانہ قد، رنگ کالا، جسم پر ایک سفید داغ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے سامنے دیکھ رہے ہو۔ وہ آئے گا، جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کرانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ امت کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اویس رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کروائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، علی، اویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے۔ 10 سال حج کیا، لیکن انہیں اویس رحمۃ اللہ علیہ نہ ملے۔ ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو۔ تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلہ والے کھڑے رہیں۔ پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف کرن والے کھڑے رہو۔ تو مراد قبیلے والے بیٹھ گئے، صرف ایک آدمی بچا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم کرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں میں کرنی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اویس رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تو تیرا دماغ صحیح نہیں لگ رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اویس کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ آیا ہوا ہے۔ پوچھا کہاں گیا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چل رہے ہیں۔ یہ وہاں بیٹھ گئے اور اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ 2 آدمی آ گئے تو انہوں نے نماز مختصر کر دی۔ سلام پھیرا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کون ہو بھائی؟ تو کہا جی میں مزدور ہوں، اسے خبر نہیں کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرا نام اللہ کا بندہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کون ہیں میری پوچھ گچھ کرنے والے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اویس، یہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور میں علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے۔ کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی اویس رحمۃ اللہ علیہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار اور میں نوکر آپ کا، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ اٹھوائے گئے، اس لیے اس کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، اس کے پیچھے ماں کی خدمت ہے۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ بھی چلیں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو مجھ سے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ فرمائے گا کہ اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، اور وہ ہے ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے صدقے ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ بے شک ماں کی خدمت کا انجام یہی ہونا ہے۔ ہمیں بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ جو شخص اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو اس کی دعا سیدھی اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ جس شخص نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ جس نے ماں باپ کی خدمت کی، اس کی آخرت سنور گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔